بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تابعی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی جناب سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی جد و جہد اور جستجو کے سفر پر مشتمل ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا آغاز ایک مجوسی گھرانے سے ہوا جو آگ کی پوجا کرتے تھے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق اصفہان یعنی ایران سے تھا۔ آپ کے والد ایک سردار اور جاگیردار تھے۔ گھر میں عیش و فراوانی تھی، لیکن انہوں نے تلاش حق کے لیے مصائب برداشت کیے۔ اس بستی کے بیشتر باشندے آتش پرست تھے۔ آتش کدے کو جلائے رکھنا مذہبی فرائض سمجھتے تھے۔ سلمان فارسی کے والد کی دلی خواہش تھی کہ اس کا بیٹا ایران کا مذہبی پیشوا بنے، اس لیے آتش کدے کو مسلسل جلائے رکھنے کی ذمہ داری بیٹے کو سونپ رکھی تھی۔ اس ہونہار، بیدار مغز اور زیرک بیٹے کے ساتھ ایک حیرت انگیز واقعہ پیش آیا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک دن میں گھر سے نکلا تو میرا گزر ایک کلیسا کے پاس سے ہوا جہاں عیسائی عبادت میں مصروف تھے۔ میں اندر چلا گیا۔ مجھے ان کا طرز عبادت بہت پسند آیا اور میرا دل ان کے دین کی طرف راغب ہو گیا۔ میں نے عیسائیوں سے پوچھا، تمہارے اس دین کا مرکز کہاں ہے؟ انہوں نے مجھے بتایا۔ شام میں رات کو گھر واپس لوٹا اور ابا جان کو بتایا کہ آج میرا گزر عیسائیوں کے عبادت خانے سے ہوا۔ مجھے ان کی عبادت کا انداز پسند آیا۔ میرا باپ یہ باتیں سن کر بہت پریشان ہوا۔ اسے اندیشہ ہوا کہ کہیں اپنے آبائی دین سے منحرف نہ ہو جاؤں۔ اس نے مجھے گھر میں قید کر دیا۔ ایک دن موقع پاتے ہی گرجے میں پیغام بھیجا کہ جب کوئی ملک شام کی طرف جانے والا قافلہ آپ کے پاس آئے تو مجھے اطلاع کر دینا۔ تھوڑی ہی دنوں بعد ایک قافلہ شام جانے کے لیے وہاں آن پہنچا۔ اہل کلیسا نے مجھے اطلاع کر دی۔ میں کسی طریقے سے گھر سے نکلا اور اس قافلے کے ساتھ ہو لیا۔ شام پہنچ کر میں بڑے پادری کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ مجھے عیسائیت میں دلچسپی ہے۔ میری دلی تمنا ہے کہ آپ کے پاس رہوں، عیسائی مذہب کی تعلیم حاصل کروں اور آپ کی رہنمائی میں عبادت کروں۔ اس نے اجازت دے دی۔ میں نے جی بھر کر اس کی خدمت کی، مگر تھوڑے ہی عرصے میں مجھے معلوم ہو گیا اس مذہبی پیشوا کا کردار درست نہیں۔ لوگ اپنا مال و متاع لے کر اس کی خدمت میں حاضر ہوتے تاکہ صدقہ اور خیرات کیا جائے تو یہ سارا مال خود ہڑپ کر جاتا۔ اس طرح اس نے 7 مٹکے سونے اور چاندی کے بھر لیے۔ مجھے وہ شخص بہت برا لگا، لیکن کچھ ہی دن بعد اس کو موت نے دبوچ لیا۔ عیسائی پیروکار اسے عزت و اکرام کے ساتھ دفنانے لگے تو میں نے کہا، تمہارا پیشوا کوئی اچھا آدمی نہیں تھا، اور اگر میری باتوں پر یقین نہیں آتا تو آؤ میں تمہیں اس کا خفیہ خزانہ دکھاتا ہوں۔ جب انہوں نے سونے اور چاندی کے بھرے ہوئے مٹکے دیکھے تو حیران رہ گئے اور ان کو اپنے قبضے میں لے لیا اور اس کو دفن کرنے کی بجائے سنگسار کر دیا۔ چند دن گزرنے کے بعد لوگوں نے ایک دوسرے شخص کو اپنا مذہبی رہنما منتخب کر لیا۔ میں نے ان سے تعلیم حاصل کرنا شروع کر دی اور خدمت کو اپنی سعادت سمجھنے لگا۔ وہ بڑا ہی عابد و زاہد اور خوف خدا رکھنے والا شخص تھا، اس لیے مجھے اس سے عقیدت ہو گئی۔ جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو میں رونے لگا کہ اب میں کہاں جاؤں گا۔ اس نے کہا، بیٹا موصل میں فلانا شخص کے پاس چلے جانا۔ اس طرح میں موصل آ گیا۔ پھر یکے بعد دیگرے، ایک استاد کی موت کے بعد دوسرے کے پاس موصل سے نصیبن نامی بستی اور پھر اموریہ بستی نصیحت کے مطابق پہنچ گیا۔ قدرت کا کرنا ایسا ہوا کہ اس استاد کو بھی زیادہ مہلت نہ مل سکی اور وہ بستر مرگ پر پہنچا تو میں نے حسب سابق عرض کی، میں کہاں جاؤں؟ اس نے میری معصومانہ حالت دیکھ کر بڑے واضح انداز میں کہا، اے حق کے متلاشی بیٹے، اس دنیا میں مجھے کوئی ایسا شخص نظر نہیں آتا جس کی صحبت میں تمہیں امن و سلامتی نصیب ہو۔ ہاں، اب نبی آخر الزماں کے ظہور کا وقت قریب ہے جو دین ابراہیمی پر ہوں گے۔ اس مقام کی جانب ہجرت کریں گے جو 2 پہاڑوں کے درمیان ہوگا، جہاں کھجور کے درخت کثرت سے پائے جائیں گے۔ ان کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی۔
وہ ہدیہ قبول کریں گے اور صدقہ نہیں کھائیں گے۔ راہب کے انتقال کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وصیت کو پیش نظر رکھا اور ایک قافلے کے ہمراہ آگے بڑھ گئے۔ راستے میں قافلے والوں کی نیت بدل گئی اور انہوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک یہودی کے ہاتھ بیچ دیا۔ یوں حق کے اس متلاشی کو غلامی کی زنجیروں میں جکڑ دیا گیا۔ آپ تقریباً 10 بار بیچے گئے۔ بالآخر بکتے بکاتے مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ کھجور کے درخت پر چڑھ کر کھجور توڑ رہے تھے کہ خبر سنی کہ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت فرما کر مدینے کے قریب مقام قباء میں تشریف لا چکے ہیں۔ اسی وقت دل بے قرار ہو گیا، فوراً نیچے تشریف لائے اور خبر لانے والے سے دوبارہ یہ روح پرور خبر سننے کی خواہش ظاہر کی۔ یہودی آقا نے اپنے غلام کا تجسس اور بے قراری دیکھی تو غصہ ہو گیا اور ایک زوردار تھپڑ رسید کر کے کہنے لگا، تمہیں ان باتوں سے کیا مطلب؟ جاؤ دوبارہ کام پر لگ جاؤ۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دل پر پتھر رکھ کر خاموش ہو گئے، لیکن متاع صبر و قرار تو لٹ چکا تھا، لہٰذا جو ہی موقع ملا چند تازہ کھجوریں ایک طباق میں رکھ کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یہ صدقہ ہے، قبول فرما لیجئے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم الرضوان سے فرمایا، تم کھا لو اور خود تناول نہ کیا۔ آپ نے دل میں کہا، ایک نشانی تو پوری ہوئی۔ اگلی مرتبہ پھر کھجوروں کا خوان لے کر پہنچے اور عرض گزار ہوئے کہ یہ ہدیہ ہے، قبول فرما لیجئے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم الرضوان کو کھانے کا اشارہ کیا اور خود بھی تناول فرمایا۔ دل میں کہا، دوسری نشانی بھی پوری ہوئی۔ تیسری مرتبہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت البقیع میں اپنے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تدفین کے لیے وہاں تشریف فرما تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 چادریں زیب تن کی ہوئی تھیں۔ سلمان فارسی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شانے پر مہر نبوت دیکھنے کی کوشش میں تھے، جس کے بارے میں انہیں اموریہ کے پادری نے بتایا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھانپ لیا اور اپنی چادر کندھوں سے نیچے سرکا دی۔ جب مہر نبوت دیکھی اور پہچان گئے، اسے چومنے کے لیے قدم بڑھایا اور زاروں قطار رونا شروع کر دیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شفقت بھرے انداز میں تبکی دی اور پاس بٹھا کر پوچھا، کیا بات ہے؟ انہوں نے اپنی درد بھری داستان سنائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دلچسپی کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا، ان ساتھیوں کو بھی یہ داستان سنا۔ سب نے مبارکباد دی اور کہا، خوش ہو جاؤ، تم نے اپنی منزل کو پا لیا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلامی کی زنجیروں میں جکڑے ہونے کی وجہ سے غزوہ بدر و احد میں حصہ نہ لے سکے، پھر 300 کھجور کے درخت اور 40 اوقیہ چاندی کے بدلے آزادی کا تاج سر پر سجایا اور ایک سرفروش مجاہد کی طرح بعد میں آنے والے تمام غزوات میں حصہ لیا۔ غزوہ خندق میں خندق کھودنے کا مشورہ بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے والہانہ محبت تھی۔ اپنے وقت کا بیشتر حصہ دربار رسالت میں گزارتے۔ غزوہ خندق میں سلمان فارسی جس جذبے سے خندق کھود رہے تھے، انہیں دیکھ کر انصار پکار اٹھے کہ سلمان ہمارے ہیں، اور مہاجرین نے کہا کہ سلمان ہمارے ہیں۔ یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچی تو فرمایا، سلمان ہمارے اہل بیت سے ہیں۔ ایک اور مقام پر اس بشارت عظمیٰ سے سرفراز ہوئے کہ جنت سلمان فارسی کی مشتاق ہے۔ جب کوئی پوچھتا کہ آپ کے والد کون ہیں تو ارشاد فرماتے، میں دین اسلام کا بیٹا سلمان ہوں۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک عرصے تک مدینہ میں قیام فرمایا، پھر عہد فاروقی میں عراق میں سکونت اختیار کر لی۔ کچھ عرصے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو مدائن کا گورنر مقرر کر دیا۔ گورنر کے اہم اور بڑے عہدے پر فائز ہونے کے باوجود آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی سادہ زندگی گزاری۔ ایک دن مدائن کے بازار میں جا رہے تھے کہ ایک ناواقف شخص نے آپ کو مزدور سمجھ کر اپنا سامان اٹھانے کے لیے کہا۔
آپ رضی اللہ تعالی عنہ چپ چاپ سامان اٹھا کر اس کے پیچھے چلنے لگے۔ لوگوں نے دیکھا تو کہا، اے صاحب رسول، آپ نے یہ بوجھ کیوں اٹھا رکھا ہے؟ لائیے ہم اسے اٹھا لیتے ہیں۔ سامان کا مالک ہکا بکا رہ گیا۔ پھر نہایت شرمسار ہو کر آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے معافی مانگی اور سامان اتروانا چاہا، لیکن آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں نے تمہارا سامان اٹھانے کی نیت کی تھی، اب اسے تمہارے گھر تک پہنچا کر ہی دم لوں گا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ راہ خدا میں مال خرچ کرنے کو محبوب رکھا کرتے تھے، چنانچہ بطور تنخواہ 4 یا 5 ہزار درہم ملتے، لیکن پوری تنخواہ مساکین میں تقسیم فرما دیتے اور خود کھجور کے پتوں سے ٹوکریاں بنا کر چند درہم کماتے اور اسی پر اپنا گزر بسر کرتے تھے۔ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ 10 رجب 33 یا 36 ہجری میں اس دنیا سے کوچ فرمایا۔ مزار مبارک عراق کے شہر مدائن، جسے سلمان پاک بھی کہا جاتا ہے، میں ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے 350 سال جبکہ بعض روایات کے مطابق 250 سال کی طویل عمر پائی۔ سامعین، اس طرح کی اسلامی معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔